کراچی شہر کے جو مسائل ہیں میں اس کو کچھ دہرانا نہیں چاہتا کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ جو نا جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ بہت اب پھر بڑھ رہا ہے, اور سائٹ ایریا میں بھی جو ہے نا وہ میرے خیال ہے پیٹرولنگ بہت کم کرتی ہے. کل بھی مجھے 2 3 4 کیسز کی اطلاع تھی. ایک اور وہ جو ہے نا وہ باقاعدہ گن لے کے ایک آدمی 2 ہاتھ میں 2 گن لے کے کھڑا ہوا تھا. یہ مغرب کے ٹائم پہ یہ کام شروع ہوتا ہے, مغرب تھوڑا سا پہلے, اور رات گئے تک جاری رہتا ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, پیٹرولنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. باقی جو ہے نا آپ کی جو پولیس فورس ہے میرا خیال ہے کہ جب سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں ضرور بہتری آئی ہے, اس میں ہم کو نظر آتی ہے کہ اس میں بہتری ہے. دوسرا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ایف آئی آر کا نظام جو ہے اس کو کچھ کریں. آن لائن کی اب بات کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہوا. وہ تھانے میں جاتے ہیں ایف آئی آر نہیں کٹتی, بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے, جو سامنے والے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. خاص کر کے وہ جو آپ کی جو انکروچمنٹ ہے اس میں جو ہے نا ایف آئی آر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ جو آدمی قبضہ کرنے گیا ہوتا ہے وہ ان کی بلیسنگ سے گیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ جب وہ آ جاتے ہیں تو ایف آئی آر کاٹے گا تو اس کی تو پرابلم ہو جائے گی, اس لیے وہ ایف آئی آر نہیں کرتی. کم از کم جتنے انکروچمنٹ کی جو ہیں آپ, بلکہ میں یہ بھی کوئی پینلٹی بھی رکھ دیں کہ اگر کوئی غلط ایف آئی آر کٹواتا ہے کسی کے خلاف کارروائی کریں, چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہو. کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایف آئی آر کے اندر ٹائم ویسٹ ہو, لیکن ایف آئی آر جو ہے اس کا ایک رائٹ ہے سٹیزن کا کہ وہ ایف آئی آر جو ہے کٹ جانی چاہیے پولیس تھانے میں جب جائے گا. انکروچمنٹ کے اوپر مجھے پتا ہے آپ کام کر رہے ہیں, دیکھیں انکروچمنٹ جو ہے نا پھر بھی چل رہی ہے, پھر بھی جاری ہے انکروچمنٹ, وہ جو ہے نا انکروچمنٹ لوگ کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے. یہ جو دوسرا بڑا معاملہ ہے جو کراچی شہر کے لیے ہے, جو بڑا مسئلے والا معاملہ ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ میں صرف آخری بات یہ ہے کہ پولیس کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر اس کے میرٹس میں اضافہ کریں. پولیس کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر جو ہے نا اضافہ کریں, اور جزا و سزا کا قانون لے کے آئیں, جزا و سزا کے طریقہ کار لے آئیں. جو رشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے صرف ٹرانسفر سے اس کا کام نہیں ختم ہونا چاہیے, یا آگے بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو ویسے ہی نظر آ جاتے ہیں, ہم آپ کو ہماری سائٹ کے کرائم چینل پہ آئے, ہم آپ کو نوٹس لیتا ہوا پولیس والا بھی دکھائیں گے کہ یہ لینا ہے, ٹریفک ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے, سب جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ ہرڈل کریٹ کرتے ہیں کہ سلو ہو جائے, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جنرلائز ہیں. ایک باقاعدہ ایک نظام جو ہے نا پولیس کا جو ہونا چاہیے کرائم فری سٹی کے لیے, اس کو بنانے کی ضرورت ہے. سیف سٹی کی بات مجھے پتا ہے جاوید بھائی نے کی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو فوری کمپلیٹ ہونا چاہیے. نہ صرف کمپلیٹ ہونا چاہیے بلکہ اس سیف سٹی کے نظام سے کے جو نتائج ہیں, جو اس سے فوائد ہیں, وہ ہم کو حاصل ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. انہی الفاظ کے میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رانا صاحب کو اکرم رانا نے مبارکباد دیتا ہوں, پہلی میٹنگ ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی یہ ساری ٹیم جو ہے نا مل کے کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا جاوید عالم اوڈو کو, اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم عارف عزیز اور دوسرے جو لوگ ادھر موجود ہیں, اور تمام ممبر اور جتنے ہمارے چھوٹے تاجر بڑے تاجر جو یہاں ہیں, السلام علیکم. جاوید عالم اوڈو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ فون بھی اٹھاتے ہیں, بلکہ جب بھی کوئی فون کرے تو یہ فون پہ جواب ضرور دیتے ہیں. اور کوئی ان کا افسر فون نہ اٹھائے اس کی شکایت کریں تو اس کو فون کرنے کا کہتے ہیں کہ ان کو فون کریں, کیوں فون کریں. بولا میرا تو آرڈر ہے کہ ہر پولیس افسر فون اٹھائے. جاوید بھائی, آپ نے پچھلے سال کی میں نے رپورٹ نکالی ہے اور 2023 کی بھی نکالی ہے, تو کافی بہتری آئی ہے. 4 ویلر 2 ویلر ان کی سنیچنگ میں, موبائل فون سنیچنگ میں, کڈنیپنگ رینسم میں, کچھ 1-2 جگہ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ہیں. باقی چیزیں اوور آل جو ہے اگر آپ دیکھیں 4 ویلر سنیچنگ جو ہے وہ بڑی ہے. 2264 تھی پورے سال میں, 2023 میں 283 ہے. 4 ویلر تھیفٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, وہ 2046 تھا, آج 1802 2024 میں. 2 ویلر سنیچنگ جو ہے 8204 2024 میں, اور 7299 جو ہے وہ 2023 میں.
اچھا اس طرح آپ دیکھیں موبائل فون اسنیچنگ 2023 میں جو ہے 28,087 اور موبائل فون اسنیچنگ اگر 2024 میں دیکھیں تو 19,639 کم ہوئی ہے. تو اس طرح آپ اگر ایکسٹورشن کا دیکھیں تو 50 تھا, یہ جو ہے 89 کیا, 24 میں بڑھا. اچھا ہومیسائڈ دیکھیں تو 556 24 میں اور 23 میں 647. تو بہتری ماشاءاللہ اوور آل بہتری ہوئی ہے, اور بہتری کی گنجائش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میں ایک زمانے میں جب پہلے سی سی پی او بنے تھے اسد جہانگیر صاحب, اس زمانے میں نے اسد جہانگیر صاحب سے کہا تھا کہ یہ ایف آئی آر کی ہر آدمی شکایت کرتا ہے, ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, اور تھانے والے ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹتے, یہ جو ہے نا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. بولیں گے روز نامچہ کر دیتے ہیں ایف آئی آر میں, حالانکہ اس زمانے میں اسد جہانگیر نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس فون آئے تو ایف آئی آر ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ جب نہیں کریں گے, یہ ایک سب سے بڑی شکایت ہے, اس کا کوئی ایک سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو کوئی ایک فون ہو, ایک ایس ایچ او کسی تھانے کا ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا تو آپ کے یہاں کوئی ایک فوکل پرسن, اس کو کوئی بھی آدمی آپ کو سسٹم بنا دے, اتھینٹک اس کا سسٹم کہ اس آدمی نے ایف آئی آر کٹائی, فون کر دے آپ کے یہاں اور ایف آئی آر. ہاں اگر غلط ایف آئی آر ہے تو سزا بھی ہونی چاہیے, غلط ایف آئی آر تو ویسے بھی ہوتی ہے, اور غلط کو ایلیگیشن ہے تو اس کو کچھ سزا بھی ہونی چاہیے, تاکہ آدمی کی ایف آئی آر کٹنی ہی چاہیے ہر حالت. کیونکہ پولیس ڈپارٹ کے اندر جہاں تک میری نالج ہے پہلے ایف آئی آر کٹتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ایف آئی اے میں پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ایف آئی آر کٹتی ہے. شاید یہ سب لوگوں کو نہیں پتا ہو. گلبائی سے آپ آئی سی آئی برج آتے ہیں تو اس زمانے میں وہاں ٹریفک میں جو ہے وہ عوام کر کے ایس پی تھا, آج کل اسٹیڈیم میں ریٹائر ہو گیا. تو ہم نے بہت محنت کی تھی, اور ہم نے کیا کیا کہ وہ جو گلبائی سے جب آئی سی آئی برج پہ آتے تھے تو وہاں بوٹل لے گئے, تو پھر ہم نے اپنے آدمی لیے, ایسوسیشن لیے, اور جا کے پورے روڈ کی میجرمنٹس لیے, کہاں پہ چوڑا ہے کہاں پہ کم. تو برج پہ جو ہے وہ آئی سی آئی سے گلبائی جانے والا جو ہے زیادہ چوڑا تھا, ادھر والا کم. تو پھر ہم نے ریکویسٹ کی اس وقت اے آئی جی سے اور آئی جی سے, اور پھر موٹر وے والوں سے بھی ریکویسٹ کی, نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے, اور 10 فٹ اس کو چوڑا کرایا کہ 10 فٹ یہ ادھر کر دو آپ, سینٹر کا بیریئر سیمنٹ کے بیریئر یا فٹ پاتھ بنی ہوئی, اس سے فلو میں بہت فرق پڑ گیا. فلو جو ہے 4 گھنٹے جو ٹریفک جام ہوتا تھا وہ جام ہونا بند ہو گیا. پھر اس میں مزید ہم نے اسٹڈی کی, جو ایس پی ٹریفک کے ساتھ ایس ایس پی تھے یا ایس پی, میں خود کھڑا رہا ہوں, بلکہ امیر شیخ اس زمانے میں ڈی آئی جی ٹریفک بھی بنے تھے, تو ہم باقاعدہ وہاں کھڑے رہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ وہاں شیرشاہ تھانہ جو ہے اس کے پاس جو لیاری بائی پاس سے جو گاڑیاں اترتی ہیں, ہم نے بولا یہاں پہ جو ہے نا ٹریفک روکو, اور وہ وہاں سے کنٹرول پہ بولے کہ آپ چھوڑ دو خالی. جب یہ سسٹم بنایا تو لوگ جو ہیں جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں گھر پہنچتے تھے, 30 سے 35 منٹ میں سائڈ سے اپنے گھر پہ. مطلب روڈ کو چوڑا بھی ہم نے سروے کر کے کرایا, مگر پولیس ڈپارٹ نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہم نے مل کے کیا, اور ٹریفک کے فلو کو بھی کر دیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ ٹریفک کا فلو اس طرح کنٹرول نہیں ہوا. یہ اگر اس طرح مینجمنٹ کریں ہر ایریا میں تو ٹریفک کا فلو بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ یو کے میں جائیں, ہم سے چھوٹی سڑکیں, ہم سے زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا, ہماری سڑکیں تو ان سے بہت ڈبل ٹرپل سائز ہے, مگر وہاں جو ٹریفک کا فلو کا جو پر آور یا پر ڈے کیلکولیٹ کریں تو ہمارے یہاں کچھ بھی ٹریفک نہیں.
وہ سب مینجمنٹ کرتے ہیں. تو اس پہ آپ محنت کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہ جو اسکوٹر ہے اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے غریب کے پاس ماس ٹرانزٹ نہ ہونے کی وجہ سے. وہ اپنے پورے خاندان کو اسکوٹر پہ بٹھا کے لے کے جاتا ہے. صرف وہ ایک کام اور کرتا ہے, 5 آدمیوں کے ساتھ بیٹھاتا ہے اور بغیر بتی کی گاڑی چلاتا ہے. کچھ تو سر نظام بنے, کوئی تو انسانیت کا سما ہو. لوگ پورا جوا کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ایکسیڈنٹ ہو تو پورا کا پورا ہی خاندان جو ہے وہ متاثر ہو جائے. آئی تھنک دیر از ٹائم ہیز کم کہ ہم قانون کی عمل درآمد پر پوری توجہ دیں, سختی کریں. سر تھوڑے دن سختی کریں گے کچھ تو فرق پڑے گا. میں سر آئی ایم 70+ ناؤ. میری صدر میں دکان تھی میرے والد کی. مجھے یاد ہے سر وہاں ٹریفک کی زیبرا کراسنگ ہوتی تھی, اس کے پیچھے وہ پیلے رنگ کے گلے بھی لگے ہوتے تھے. لوگ اس کو دیکھ کے کراس کرتے تھے سنگل بند ہونے کا. ناؤ مائٹ از رائٹ, وی ڈو ناٹ ہیو اے بس اسٹاپ ان آور سٹی. ہمارے شہر میں بس اسٹاپ نہیں ہے, جہاں مرضی کھڑی کرو سارے بس اسٹاپ. اور سب سے بڑا بس اسٹاپ ہوتا ہے سگنل کے شروع ہونے کے فوراً بعد, وہیں کھڑی کر دیتا ہے. کچھ تو وہی تو گست ترازو ہے جس کا جو مرضی آئے کر رہا ہے. FIR تو پولیس کاٹ رہی ہے فوراً, اس کی پروسیکیوشن کیا ہے؟ ویری ویک پروسیکیوشن. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور بڑا سلو سسٹم ہے. ایک FIR کرتی ہے 10 دن 8 دن ہو جاتے ہیں, جی وہ ابھی بتائیں گے کل بتائیں گے. جو IO صاحب ہیں وہ صبح کورٹ میں ہوتے ہیں, پھر بیچارے 2-2:30 بجے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں. تو ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ ایک ٹائم فریم کر لیں کہ ودن اتنے دن کے اندر آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے آپ نے پازیٹیو رزلٹ نکالنا ہے. میں لارجسٹ انکم ٹیکس پیئر ہوں. میں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے 2 گارڈ نہیں بٹھا سکتا, اس کی پے میں کرتا ہوں. اگر میں 4 گارڈ رکھتا ہوں تو مجھے 3 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے گارڈوں کو دینے کے لیے, اس کی سیلری دینے کے لیے, اس کو جگہ دینے کے لیے, اس کو کھانا دینے کے لیے, اس کو پانی سپلائی کرنے کے لیے, اس کے بجلی کے بل کے لیے. 36 لاکھ روپے سال کے میں خرچ کرتا ہوں 4 گارڈوں پہ. تو بھائی ہمیں آپ اتنی سیکیورٹی دے دینا, ہم گارڈ کیوں رکھیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے رکھنے کی؟ پرابلمس میں جو ایک مین چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ کمیونیکیشن, رابطے کا فقدان والا عنصر آ رہا ہے کچھ ایریاز میں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ سٹی میں آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے, ایسٹ میں آپ کو کچھ جگہوں پہ یہ پرابلم آ رہا ہے. تو میرا کام ہے کہ ایک تو براڈ پکچر دیکھ کے انشاءاللہ میں انشور کروں گا. ٹریفک کے کافی پرابلمس آپ نے بتائے, وہ میں ایسا کوشش کروں گا کم ٹائم میں ان کا بھی احاطہ کر لوں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انشور کروں گا کہ یہ جہاں پہ رابطے کا فقدان ہے, جس طرح جاوید بھائی لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے بات کروا دی تھی کہ یہاں پہ مسئلہ تھا, تو یہاں پہ بھی وہ جہاں پہ مسئلہ ہے میں ان کو آپ کی طرف بھیج دوں. DIG ٹریفک بھی ادھر آئے گا, آپ کے ساتھ میٹنگ کرے گا, اور SSP ایسٹ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ خاص طور پہ جہاں پہ مسائل ہیں انشاءاللہ ادھر آئے گا. میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ آسمان سے نہ کوئی فرشتے نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم ایجاد ہوگا کہ ایک دم سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. ہم نے مل کے ان مسائل کا حل کرنا ہے. وہ جب افسران ادھر آ جائیں تو آپ ان سے ضرور کھینچاتانی ضرور کریں, لیکن ایک تہذیب و مہذب دائرے میں. تو انشاءاللہ میں انشور کروں گا کہ وہ آپ کے پاس آئے. ہم جواب دہ ہیں عوام کو, ہم جواب دہ ہیں آپ کو. تو انشاءاللہ ہم ادھر وہ بھی آئیں گے اور ان چیزوں کا میں ڈائریکشن ویسے بھی دے دوں گا, لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ جہاں پہ زیادہ مسائل ہیں وہ آپ کے پاس ہو. تو یہ چیمبر ہے, پھر میں پوچھنے آؤں گا کہ فرق کیا پڑا. ٹھیک. اب کرائم کی مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں. کراچی کو باقی شہروں سے کمپیئر کرنا تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے. یہ 2.5 کروڑ کا شہر ہے جس میں روزانہ آپ اس سے اندازہ لگا دیں گے انسانوں کی تو کتنی تعداد بڑھتی ہے, وہ اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی. لیکن ایک مہینے میں 10,000 موٹر سائیکل نئے رجسٹر ہوتے ہیں اور 3 سے 4 ہزار گاڑیاں یہاں پہ نئی رجسٹر ہوتی ہیں ایک مہینے. تو آپ سمجھیں کہ انسان کتنے جو پورے پاکستان کو یہ شہر فیڈ کر رہا ہے, کاروبار دے رہا ہے, بزنس دے رہا ہے, لیبر کو امپلائمنٹ دے رہا ہے, تو کتنے لوگ آتے ہیں, بہت زیادہ بڑی تعداد. ٹھیک ہے. تو اس کو باقی شہروں سے کمپیئر کرنا تھوڑا سا یہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اور شارٹ ٹرم میں آپ کی پولیس فورس یا یہ زیادہ بڑی بھی نہیں تعداد جس طرح آپ لوگوں نے کچھ نشاندہی کی, اس کے باوجود اللہ کے فضل سے یہ فگرز جو میں بتا رہا ہوں یہ FIR کی نہیں ہے, CPLC کی ہیں,
रेंजर्स की हैं और हमारी पुलिस की। अभी हमने फिगर्स का निज़ाम ऐसा रखा है कि आपकी जहाँ पे वारदात होती है, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, या कोई और तरीके से कंप्लेंट आती है हमारे पास CPL की, हम उसको इंदराज कर लेते हैं कि जी यहाँ पे ये क्राइम हुआ, तो हमारे पास तकरीबन फेयर पिक्चर आ जाती है। और उस फेयर पिक्चर में 24% की डिक्लाइन है। ये पहली मरतबा है पिछले 2-3 सालों में एक डिक्लाइन आई है अल्लाह की मदद से। और जो 8,400 कम मोबाइल कम स्नैच हुए हैं, ये सब रजिस्टर्ड नहीं है, FIR नहीं है इनकी। और इसी तरह तकरीबन 13,400 के करीब मोटरसाइकिल कम लिफ्ट हुए। कराची का सबसे बड़ा क्राइम बाय द वे मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है, चोरी है, वो जो कि मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग पे। मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग इसलिए संगीन है कि उसमें क्रिमिनल आके आपसे इंटरेक्ट करता है, जब कभी कभार उसमें फिर नुकसान हो जाता है कि वो फायर कर देता है या ज़ख्मी हो जाता है, वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में नहीं है, तो इसलिए उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन वो क्राइम सबसे बड़ा है हमारा, लेकिन उसमें भी 13,800 करीब कमी आई। तो ये तो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, वो कि हम आहिस्ता जा रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल में सेफ सिटी की बात हुई। सेफ सिटी इनाग्रेशन हो चुकी, उसके NRDC ने काम उस पर वर्किंग शुरू कर दी। बहुत सा उसका जो पहले 6 अरब गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आना था, जो आपके बड़े पोल लगेंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डे और नाइट की कैमरास लगेंगी, वो NRDC ने परचेज भी कर ली। अभी सिर्फ ये है उनको लगाना बाकी है। तो कुछ अरसे में वो जब लगना शुरू हो जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर किसी की FIR नहीं हुई तो हमारे पास है और मेरे DIG के पास है, उसके बाद नहीं होती तो इंशाल्लाह विल टेक एक्शन, ख़ास तौर पे क्राइम की। अब क्राइम की ये है कि क्राइम अगेंस्ट जिसको प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि चोरी हो गई, सरका हो गया, ज़बरदस्ती होगी, स्नैचिंग, किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ये इसकी FIR जहाँ पे अगर नहीं हो रही तो इंशाल्लाह उसका जो इतनी बड़ी हायरार्की है पुलिस की, कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा और FIR होगी। इक्का दुक्का जो है, तो मैं कहता हूँ कि जो आपका काम है, यहाँ पे जो चेयरमैन है हमारे लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के, तो आप वो FIR मेरे पास पूरा थदा का थदा लेके आ जाए, मैं एक एक को पर्सनली करवाऊँगा। इंशाल्लाह उन पुलिस अफसरान को सजाएँ भी देंगे और जिनकी FIR नहीं हुई उनकी FIR रजिस्टर कराएंगे। एक सिस्टम बना दें हम, ताकि कम अज़ कम चैम्बर की लेवल पे ये शिकायत कभी नहीं आती। और ये जो कुछ चीज़ें निकली हैवी व्हीकल्स की रीडिंग टायर, ये सही में बता दूं मेरी नॉलेज में नहीं है, ये बैन है। मैं समझता हूं कि ये अगर है तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये रीट्रीटेड टायर हैं ये नहीं। ये आप इसमें हमारी रहनुमाई कर दें तो हम कर देंगे, लेकिन रीट्रीटेड तो फैक्ट्री आर्मी व्हीकल्स भी यूज़ कर रही है, सब कर रहे हैं, कभी कभार हम पुलिस वाले भी करते हैं। तो अगर इसमें कोई पॉलिसी है या इस तरह की है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी नॉलेज करें, मैं ले आएँ और बता दें। मेरे ख्याल में ऐसी कोई कदम या वो नहीं है। ठीक है। अब मिसिंग पर्सन का कोई खुदा न खासा ये जो एक क्रिएट हो गया है एक समाज सा कि कोई बच्चे बहुत से, ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत है। ये मैं आपको तसल्ली के साथ बताता हूँ, जो एवरेज बच्चे गुम हो रहे हैं या मिसिंग हो जाते हैं, वही एवरेज हमारी चल रही है। 56 पिछले 2 महीने में हमारे बच्चे मिस हुए और इनमें ज़्यादातर बच्चे जो चले जाते हैं वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस या उनको सही ख्याल उनका न रखने की वजह से अपने दोस्तों के जाते हैं और इनमें ज़्यादातर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वापस नहीं आते, वो मिसिंग हैं, वो कोई एबडक्ट नहीं होते। एबडक्शन वाले केस को हम बड़े सीरियस, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि ये बेचारा छोटा सा बच्चा जो सारिम था, इसका केस पहले हमें लगा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम वाला, तो हमने एकदम से CI को मुंतकिल कर दिया। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, उसकी डेड बॉडी मिली और ऐसी बात नहीं थी, किसी ने उसके साथ खदशा है कि यानी बदफैली करके उसको मार के वो टैंकी में भेजा। तो उसके बाद हमने उसको वापस एक हाई पावर टीम बना के उसमें शामिल कर दिया। इस वक्त भी 56 बच्चे गए थे पिछले 2 महीनों में, इनमें तकरीबन 34 वापस आ गए। एक बेचारा सारम
اس کی ڈیڈ باڈی ملی. 21 ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ ویسے منتھلی ایوریج ہوتی ہے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی میں اتنے بچے گھروں سے زیادہ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے کہ اس کو ہم بالکل 100% اگر کڈنیپنگ کا ہے, ایبڈکشن کا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو ہم بڑی سیریسلی لیتے ہیں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ کہ اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ, اور یہ جو 2 بچے گئے تھے اس میں بھی یہی تھا جو گارڈن سے گئے, کہ اس میں آپ کو SSP زیادہ بتائیں گے. اس میں ہم 3 دن سے پورا ڈسٹرکٹ لگا ہوا. ہم نے نالے کو بھی دیکھا ہے, شہر میں اندر لیاری کے علاقے میں ریڈس کی ہے. یہ کہ آخر میں جب اور کلیئر تصویریں ہم نے حاصل کی تو والدین نے کہا نہیں یہ ہمارے بچے نہیں, یہ تو لگتا ہے ان کے اپنے بچے ہیں. تو پھر ہمارا شفٹ فوکس دوسری طرف, تو اس پہ ہم کام میں لگے ہوئے ہیں. ایسے نہیں کہ چپ کر کے بیٹھے, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اس میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی.